عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایک تقریر اسمبلی کے فلور پہ میں نے سنا. آپ کے ساتھ اس تقریر کو شیئر کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہیں تاکہ آپ کو بھی ان کی دوغلا پن اور ان کی قول اور فعل کا تضاد پتہ چل جائے. چې دلته د اسمبلی په فلور نه د خانه کعبه په چت باندې وخېږې، ما هلته به درته زه وایم چې ته د پښتنو قاتل یې، ته د پښتنو سوداګر یې، تا د پښتنو وینه خرڅه کړې ده. زموږ لیډر زموږ قائد جناب عمران خان صاحب دا ملټري اپریشن خلاف دی. داسې هر یو شیز به موږ مزاحمت به هم کوو، مزاحمت به هم کوو او د هغې خلاف به ودرېږو چې جب طالبان کوئی حملہ کرتا ہے ہمارے سیکورٹی فورسز پہ یا پولیس فورس پہ تو یہ لوگ تو ان دھماکوں کی اور ان کی اس حملے کی نہ مذمت کرتے ہیں، نہ اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور نہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ طالبان کی ناراضگی موڑ نہیں سکتے ہیں، یہ طالبان کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں. In short, if you can say that Pakistan Tehreek Insaf is political wing of TTP, تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ TTP کی سیاسی ونگ ہے. د 2008 نه 2013 پورې چې د خیبر پختونخوا او خاص کر د مرج اضلاع کم حالاتو هغه ټول مونږ په خپلو سترګو باندې لیدلی دي. نن چې دلته ماته تانې ملاویږي بشیر بلور زما په حکومت کې نه دی قتل شوی، چې په سوات نه ایم پی اے قتل شوی و هغه زمونږ په حکومت کې نه دی قتل شوی، همدې حکومت و. او چې نن دلته څومره ناست دي دغه ټول په هغه ټایم باندې په حکومت کې و. د افتخار صاحب زوی چې کله قتل شوی و دا زمونږ په حکومت کې نه و قتل شوی، د دې په حکومت کې قتل شوی و میاں افتخار صاحب. دا 80,000 خلق، دا 80,000 پښتانه، دا 80,000 قبایل دا چې کله قتل شوی و دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه و، دې په حکومت کې ناست تو مولانا سمیع الحق، مولانا خان زیب، ریحان زیب اور اب یہ بھی چارسدہ میں پچھلے دنوں میں مولانا عبدالسلام صاحب، ابھی تو آپ ہی اس صوبے کے حکمران ہو، آپ تو بند کمروں میں فیصلے کرنے والے نہ ہو. پھر یہ کس نے شہید کروایا اور کیا ان کے جنازوں میں آپ نے شرکت کی؟ کیا آپ چارسدہ گئے؟ کیا مولانا صاحب کے جنازے میں آپ نے شرکت کی؟ ان کے غم میں شریک ہوئے؟ ان کی خاندان سے ہمراضی کی؟ مگر مجال ہے کہ یہ طالبان کے اس حملوں میں شہید ہونے والوں کو شہید کہے یا ان کے نام کے ساتھ شہید کہہ دیں، کیونکہ اگر یہ شہید کہیں گے تو پھر ان سے طالبان ناراض ہو جائیں گے. 80,000 پختون اور 80,000 قبائلوں کی قتل کا کہتے ہیں مگر ان کو ساتھ شہید کا نام نہیں لگاتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ 80,000 پختون اور قبائل شہید ہو گئے. د ټولو مشرانو مونږ ته سیاست معلوم دی، بلوغت یې معلوم دی. سارے سیاسی پارٹیوں اور پاکستان والوں کو بھی آپ کے سیاسی لیڈر عمران خان اور ان کی بلوغت اور آپ کی سیاست کا بھی پتہ ہے. سیاست شروع کړی دی، د چا د غېږې نه دی په حکومت کې راځي، صرف هغه خلک خوشحاله کړي د هغې جوبونه ډک کړي او هغه ځان ته بهر چې کوم دی جزیرې واخلي. آپ تو فرما رہے تھے کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے، کھلے میدانوں میں ہوں گے. آپ وہاں پختونوں کو جذبات میں لا کر اس سے نعرے لگوا رہے ہو، رات کو BMW میں بیٹھ کے کور کمانڈر سے ملاقاتیں کرتے ہو. ابھی تک آپ نے 3 جلسے کیے، چارسدہ، خیبر اور کرک، اور 3 ملاقاتیں آپ نے کور کمانڈر پشاور سے کی. آپ جس BMW میں گئے تھے اس کی چلانے اور اس کا فنکشن آپ کو پتہ نہیں تھا. لوگوں کو آپ کی BMW کے فنکشن پتہ نہ ہونے کا بھی پتہ چلا. کور کمانڈر سے ملاقات تو دور کی بات ہے. میں شاباش دیتا ہوں خیبر پختونخوا کے وکلاء برادری کو. صحیح شعور یہی خیبر پختونخوا کی وکلاء میں ہے. اس لیے آپ کی حکومت کے باوجود، آپ لوگوں کی بڑکے مارنے کے باوجود، آپ نے ان باروں کو سیاسی رشوت دینے کے باوجود آپ کے تمام امیدواروں کو شکست دی اور آپ کا کوئی بھی امیدوار کامیاب نہیں ہوا.
یہی صحیح شعور تھی جو خیبر پختونخوا کے وکلاء میں ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزئی، ایک مرتبہ پھر وائس آف نوشہرہ کے پلیٹ فارم سے پختون قوم کی بیداری اور خاص کر پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں ان کے بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ دوستو، اسمبلی کے فلور پہ عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایک تقریر میں نے سن لیا۔ اس تقریر میں یہ فرما رہا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ نہیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی اگر کھڑا ہو جاؤں گا تو وہاں بھی کہوں گا کہ آپ لوگ پختونوں کے سوداگر بھی ہے، پختونوں کے قاتل بھی ہے اور آپ لوگ کرپٹ بھی ہے۔ آپ لوگوں نے پختونوں کا سودا کیا، ان کے سر پہ ڈالر لیے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان آپریشن کے خلاف ہے، ہم بھی اسی آپریشن کے خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کریں گے، ہم اس کی خلاف مزاحمت بھی کریں گے اور اس کے خلاف ہم کھڑے بھی ہوں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب طالبان کوئی حملہ کرتا ہے ہمارے سیکورٹی فورسز پہ یا پولیس فورس پہ، تو یہ لوگ تو نہ ان دھماکوں کی اور ان کی اس حملے کی نہ مذمت کرتے ہیں، نہ اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور نہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ طالبان کی ناراضگی موڑ نہیں سکتے ہیں، یہ طالبان کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ In short, if you can say that Pakistan Tehreek Insaf is political wing of TTP, تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ TTP کی سیاسی ونگ ہے، اس لیے تو نہ ان کی حملوں کی مذمت کرتے ہیں، نہ ان کی حملوں سے شہید ہونے والے سیکورٹی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی جنازوں میں شرکت نہیں کرتے اور نہ ہسپتالوں میں جا کے ان کی تیمارداری کرتے ہیں اور نہ ان کی خاندانوں کے ساتھ بیٹھ کے غم میں شرکت کرتے اور ان کی دادرسی کرتے ہیں کہ ریاست اور خیبر پختونخوا کی ریاست مدینہ کے دعوے دار اور یہاں کے حکمران آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ کاش خیبر پختونخوا کے غیور عوام ان کاپی پیش شعور یافتہ پاکستان تحریک انصاف ورکروں کو سمجھا سکے کہ یہ طالبان کی سیاسی ونگ ہے۔ اگر یہ ان کا سیاسی ونگ نہ ہوتا تو جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے حکومت کے دوران یا اس کے بعد بھی جتنے بھی سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی جنازوں میں ان کی خاندانوں کے ساتھ غم میں شرکت کر کے ان کی غم کو اپنا غم سمجھ لیتے ہیں، مگر مجال ہے کہ لوگ ان کی غموں میں یا ان کی جنازوں میں شرکت کرے یا ہسپتالوں میں جا کے ان کی تیمارداری کرے۔ وزیر اعلیٰ موصوف آگے سے فرما رہا ہے 2008 سے لے کے 2013 تک اس صوبے پہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکمرانی تھی اور ان کی حکمرانی کے دوران بشیر بلور قتل ہو گیا، سواد کا MP قتل ہو گیا اور میں افتخار حسین کا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا، مگر مجال ہے کہ یہ طالبان کے اس حملوں میں شہید ہونے والوں کو شہید کہے یا ان کے نام کے ساتھ شہید کہہ دیں، کیونکہ اگر یہ شہید کہیں گے تو پھر ان سے طالبان ناراض ہو جائیں گے۔ 80,000 پختون اور 80,000 قبائلوں کی قتل کا کہتے ہیں مگر ان کو ساتھ شہید کا نام نہیں لگاتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ 80,000 پختون اور قبائل شہید ہو گئے۔ اے پختونوں، ان کو پہچانو، یہ طالبان کے حملوں سے اور دہشت گردوں کے حملوں سے شہید ہونے والوں کو شہید نہیں کہہ سکتے
اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہی پختونخوا کے حکمران اور پختونخوا کے عوام ہمارے پاس ہے. وہ آپ کے کارناموں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی بڑکوں کی وجہ سے. آپ ان کی جذباتوں کو خوب جانتے ہیں کہ ان کو جذبات میں لا کر اپنے عشق میں گرفتار کریں اور اس لیے وہ آپ کو فالو کرتے. جس دن پختونوں نے آپ کو پہچانا تو آپ کو چیتر پڑیں گے پختونخوا میں. میں شاباش دیتا ہوں خیبر پختونخوا کے وکلاء برادری کو. صحیح شعور یہی خیبر پختونخوا کی وکلاء میں ہے. اس لیے آپ کی حکومت کے باوجود، آپ لوگوں کی بڑکے مارنے کے باوجود، آپ نے ان باروں کو سیاسی رشوت دینے کے باوجود آپ کے تمام امیدواروں کو شکست دی اور آپ کا کوئی بھی امیدوار کامیاب نہیں ہوا. یہی صحیح شعور تھی جو خیبر پختونخوا کے وکلاء میں ہے. وزیر اعلیٰ موصوف عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی صاحب فرما رہا ہے کہ ان کے حکومت کے دوران شہید ہوئے تو مولانا سمیع الحق، مولانا خان زیب، ریحان زیب اور اب یہ بھی چارسدہ میں پچھلے دنوں میں مولانا عبدالسلام صاحب. ابھی تو آپ ہی اس صوبے کے حکمران ہو. آپ تو بند کمروں میں فیصلے کرنے والے نہ ہو. پھر کس نے شہید کروایا اور کیا ان کے جنازوں میں آپ نے شرکت کی؟ کیا آپ چارسدہ گئے؟ کیا مولانا صاحب کے جنازے میں آپ نے شرکت کی؟ ان کے غم میں شریک ہوئے؟ ان کی خاندان سے غمرازی کی؟ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر میں نے ان کی غم میں شرکت کی تو آگے سے وہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہمارے سے دوستی کی بجائے دشمنی پہ اتر آ جائیں گے. اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ مجھے سارے سیاستدانوں کی سیاست اور ان کی بلوغت کا پتہ ہے. تو سارے سیاسی پارٹیوں اور پاکستان والوں کو بھی آپ کے سیاسی لیڈر عمران خان اور ان کی بلوغت اور آپ کی سیاست کا بھی پتہ ہے. آپ تو فرما رہے تھے کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے، کھلے میدانوں میں ہوں گے. آپ وہاں پختونوں کو جذبات میں لا کر اس سے نعرے لگوا رہے ہو اور ریاست کو دکھانا چاہتے ہو اور رات کو بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کے کور کمانڈر سے ملاقاتیں کرتے ہو. ابھی تک آپ نے 3 جلسے کیے، چارسدہ، خیبر اور کرک، اور 3 ملاقاتیں آپ نے کور کمانڈر پشاور سے کی. اگر آپ اتنے بہادر اور اپنے قول اور فعل کے سچے ہو تو پھر کور کمانڈر سے ملاقاتوں کی کیا ضرورت تھی؟ 3 ملاقاتیں اور 3 جلسے. یہ تو آپ کی بہادری اور آپ کی بڑکے مارنے کی. کیا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ رات کی تاریکیوں میں کور کمانڈر سے ملاقات کریں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ آپ جس بی ایم ڈبلیو میں گئے تھے اس کی چلانے اور اس کا فنکشن آپ کو پتہ نہیں تھا. لوگوں کو آپ کی بی ایم ڈبلیو کے فنکشن پتہ نہ ہونے کا بھی پتہ چلا. کور کمانڈر سے ملاقات تو دور کی بات ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں عمران احمد نیازی ریاست مدینہ کا علمبردار سے ملنے کے بعد کیبنٹ اناؤنس کروں گا. تو کیا آپ ان سے ملاقات ہوئی یا کور کمانڈر سے ملاقات کے بعد آپ نے کیبنٹ اناؤنس کیا اور اس کیبنٹ میں عمران خان کی اپروول سے عاقب اللہ اور فیصل ترکی کو کیبنٹ سے ہٹایا؟ آپ نے دوبارہ ان کو کیوں کیبنٹ میں لیا؟ کیا ان کو کرپشن پہ ہٹایا؟ اگر کرپشن پہ ہٹایا تھا تو پھر آپ نے دوبارہ کیوں وزیر بنائی؟ آپ اس کی وضاحت کریں. اگر آپ اتنے سچے اور ایماندار اور بہادر ہوتے تو آپ شکیل صاحب جس کو علی امین گنڈاپور نے وزارت سے ہٹایا تھا اس کو وزیر لے لیتا. مگر آپ کو جو کور کمانڈر نے لسٹ دیا کہ اس کو وزیر بنائے تو ان کو آپ نے وزیر بنایا. امید ہے ایک دن پختونخوا کے عوام کو آپ کی اس قول اور فعل کی تضاد کا پتہ چل جائے گا اور پھر آپ کی نعروں میں اور آپ کی ہاں میں ملانے کی بجائے آپ کو چیتر پڑھنے پڑیں گے اور یہ لوگ آپ کو پتھروں پہ ماریں گے. جس طرح چارسدہ سے ایم این اے فضل کو
पेशावर हाई कोर्ट में छीतर और थप्पड़ पड़े, इसी तरह एक दिन खैबर पख्तूनख्वा के आवाम आपके हर MNA MPA और लीडर को थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि आप लोग पुख्तूनों की सौदागर हो। आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क किया, आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल किया, आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा को इतना मकरूज किया, दिन रात करप्शन में लगे हुए, और सिर्फ आके असेंबली पे, गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, जहां भी होते हैं बढ़ के मारते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बढ़ के मारने की वजह से लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हमको फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद है तो लाइक शेयर और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह पामा।